آپ خرم صاحب آپ نے گفتگو سنی دونوں کی، ظاہر ہے کہ اس وقت سب سے بڑا پرابلم تو یہی ہے مثلا آپ کی جماعت کی کارکردگی کی کل رپورٹ آنی ہے، پریزیڈنٹ صاحب نے خطاب کرنا ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہے، اعداد و شمار کچھ اور ہیں، آپ کہتے ہیں مہنگائی کم ہو گئی ہے، پرفارمنس سب سے بڑا معاملہ ہے نا، پرفارمنس کے ذریعے جواب دیا جا سکتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی مہنگائی کم ہو گئی ہے؟ جی، پہلی تو بات ہے کہ ہم سب ایک بنیادی غلط فہمی کا شکار ہے۔ مہنگائی کم ہونے کا مطلب ہے کہ قیمتیں آف بڑھنا کورس بند ہو گئی۔ شرح کم ہو گئی یہ ہے اس بات کی۔ جن کی شرح تقریباً نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ایک سال پہلے یہ شرح، یہی بڑھنے کی شرح جو تھی وہ 23% تھی، تو ایک سال میں بہت بڑی بہتری آئی ہے۔ اسی طرح جو معاشی اشاریے ہیں اس سب میں بہتری ہے، چاہے وہ ایک جو ملک میں ہیجان رہتا تھا ڈالر کی قیمت کی وجہ سے، اب پچھلے 17 مہینوں سے ڈالر کی قیمت جو ہے وہ رفلی سٹیبل ہے، 280 کے ارد گرد وہ گھوم رہا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہمیشہ منفی ہوتا تھا الحمدللہ مثبت ہے۔ جو پوری کوشش کی جو ہے بانی چیئرمین نے کہ بیرون ملک سے ترسیلات زر جو ہیں وہ نہ آئے، پوری کیمپین چلائی، لیکن ان میں بھی ایک بہت اچھا اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کو ریلیف کیسے دیا جاتا ہے۔ اب ریلیف میں آپ کو معلوم ہے کہ واقعی حکومت نے پورے ملک میں 20 ارب روپے اور پنجاب نے 30 ارب روپے کا رمضان پیکج اور پھر آپ کو اتنی بڑی سر آپ کو پھر اتنی بڑی کابینہ بنانی پڑی ہے، پھر آپ کو اس میں پرویز خٹک صاحب کو شامل کرنا پڑا ہے، پھر اس میں آپ کو اپنے لوگوں کو ناراض کرنا پڑا ہے۔ اگر سب کچھ اچھا چل رہا ہے تو پھر یہ کیوں کرنا پڑا ہے؟ نہیں، کابینہ تو بڑی اس لیے ہوئی کہ میرے دوست ندیم افضل چند کی پارٹی نے جو ہے معذرت کر لی ہے کہ ہم کابینہ کا حصہ نہیں بنے، تو وہ تمام جو خالی سلاٹس تھے، بہت سے وزارتیں جو دو ایک وزیر کو دی گئی تھی، ان کو اب فل کر دیا گیا، کچھ MOSP بنائے گئے۔ اور شہباز شریف تو بڑی جو ہے نا وہ کم خرچ بالا نشین کابینہ ہے، نہ وہ تنخواہ لیتے ہیں نہ وہ مراعات لیتے ہیں، تو لہذا وہ ایکسپینشن ہوئی ہے۔ اور جو محکمے موجود ہیں، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، جس طرح بلاول صاحب کہتے ہیں کہ محکمے ختم ہونے چاہیے، یا تو محکمے ختم کر دیں تاکہ وزراء کی، لیکن جب تک محکمے موجود ہیں ان کی جمہوری نگرانی ہونی چاہیے اور وزیروں کا اچھا، میں آپ کو چاہیے۔ بلاول صاحب کیوں کابینہ کا آپ کی جماعت حصہ نہیں بن رہی اور کیوں آپ لوگوں نے انکار کیا ہے، اور آپ کے اختلافات کیا واقعی اتنے وسیع ہو گئے ہیں کہ بلاول صاحب اور وزیر اعظم کی ملاقات انہی پہ ہے؟ دیکھیں جی، کابینہ کا جو شامل ہونے کی بات ہے وہ تو میرے خیال میں نون لیگ کی بھی اس وقت اتنی خواہش نہیں تھی، اور بھی کچھ مقتدر حلقوں کی کہ شاید پیو پارٹی نہ آئے، اور پیو پارٹی کی بھی خواہش نہیں تھی۔ پھر CC نے بھی فیصلہ کیا، اور کچھ پہ بھی پنجاب میں اور KPK میں ہمارے کچھ سوالات تھے، جو الیکشن ڈے کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں تھیں، جس کے CC نے بڑی ڈیٹیل ڈسکشن کے بعد یہ فیصلہ کیا پارٹی نے کہ ہم نے کابینہ کا حصہ نہیں بننا۔ جہاں تک مہنگائی کی بات ہے، اور یہی وہ مجبوری ہے، مجبوری کیا ہے جو زردائی صاحب نے بھی کہا کہ مجبوری تو مجھے تو ایز اے پولیٹیکل ورکر یہی سمجھ آتی ہے، ایک سسٹم کو چلانا ہے، اور مجبوری کو اگر ہے تو وہ زرداری صاحب کو پتہ ہے یا پارٹی سینئرز کو پتہ ہے، مجھے نہیں پتہ۔ باقی رہے گی بات مہنگائی کی، جو بات کرتے ہیں، مہنگائی صرف سبزیاں سستی ہوئی ہیں، نہ آپ کنسٹرکشن مٹیریل ہر مہنگا ہوا ہے، سریے سے لے کر اینٹ، سیمنٹ، زمیندار کے جتنے انپوٹس ہیں وہ مہنگے ہوئے ہیں، ٹریکٹر مہنگا ہوا ہے، کھاد مہنگی ہوئی ہے، ڈیزل پیٹرول بھی مہنگا ہوا ہے۔ اب سبزیاں سستی کیوں ہیں کہ گندم کو زمیندار کو رگڑا گیا، اب لوگوں نے سبزیاں کاشت کریں، اب اتنی وافر سردیاں ہیں، وہ سبزیاں ہیں کہ زمیندار کی 10 روپے کلو بک رہی ہے، لیکن ریڈی کے اوپر وہ بھی 90 روپے ہی ہے۔ ریڈی تک پہنچتے آڑتی ریڈی وہ 100 روپے کماتا ہے، زمیندار کے تو ٹماٹر مٹر دیکھ لیں، کریلے دیکھ لیں، 15-20 روپے۔ اب میں کل سچی بات ہے میں نے خود اپنا حساب لیا، 4 ایکڑ مٹر تھے، تو وہ ہمارا جو مزارہ ہے، جو ٹینٹ ہے، وہ مجھے 28,000 روپے 50% کا دینے آیا، 4 ایکڑ کی کمائی ہے، only 28,000۔ جبکہ اخراجات بہت زیادہ ہے کسان۔ دو بوریاں DAP کی ڈالیں تو وہ 28,000 کی ملتی ہیں۔